جہاں تک دینی مدارس کی خدمات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کی خدمات روز روشن کی طرح یا ہے۔ یہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ دینی مدارس کی خدمات یہ اظہر من الشمس ہے۔ دینی مدارس کی خدمات دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ دینی مدارس نے یہ خدمت سر انجام دی ہے کہ اس نے قرآن و سنت کے علوم کو اصل اور مکمل شکل میں محفوظ رکھا۔ اللہ نے قرآن و سنت کے علوم کی حفاظت مدارس کے ذریعے، علماء کے ذریعے کی ہے۔ دارالاسباب دنیا سبب کے طور پر الحمدللہ یہ تمام علوم اپنی اصل مکمل شکل میں محفوظ ہیں مدارس کی برکت سے۔ یہ مدارس ہیں جو آج پوری دنیا کو الحمدللہ رجال دین فراہم کر رہے ہیں۔ یہ مدارس کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ یہ آج بھی پوری دنیا کو قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، دین کے عالم اور مفتی اور مفکر، امام اور خطیب اور مؤذن اور رجال دین مہیا کر رہے ہیں۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس ایک سال میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو عالم اسلام کے میں دینی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، جو عالم اسلام میں سب سے بڑا دینی تعلیم کا نظم ہے، اس سال وفاق میں شامل مدارس و جامعات نے جو قرآن کے حافظ تیار کیے ہیں اور ایک سال میں قرآن کے حافظ تیار کر کے ملک اور قوم کو دیے ہیں، ان کی تعداد کوئی 20 یا عشروں میں یا سینکڑوں میں نہیں ہے یا ہزاروں میں نہیں ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس ایک سال میں وفاق نے 1,16,000 قرآن کریم کا حافظ تیار کیا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہے، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اور اب اپنی زبان سے عدد بتائیے ان مدارس نے ایک سال میں، اور مدارس اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے، اور وہ بھی وہ جو وفاق المدارس میں شامل ہیں، کتنے حافظ دیے ایک سال میں؟ 1,16,000 1,16,000 قرآن کا حافظ دیا ہے۔ یہ معمولی تعداد نہیں ہے۔ اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک میں ایک نظم کے تحت قرآن کریم کے حافظ تیار کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے، یہ بات میں بعد میں عرض کرتا ہوں، اور جو دین کے عالم تیار کر کے، جو فضلاء جنہوں نے 17 سال ان مدارس میں دن رات پڑھا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، یہ 17 سال لگانے والے، ہمارا یہ مستقبل، ہمارا یہ کل، ہماری آنے والی امید، یہ فضلاء جو ایک سال میں وفاق میں شامل مدارس نے تیار کیے ہیں، ان کی تعداد الحمدللہ 45,000 ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ 45,000 علماء ایک سال میں ہمارے وفاق نے تیار کیے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ مدرسہ یہ بتائے کہ اس نے ڈاکٹر کتنے تیار کیے، مدرسہ بتائے سائنسدان کس نے تیار کیے، مدرسہ بتائے انجینئر کتنے تیار کیے، مدرسہ بتائے اس نے لائر اور وکلاء کتنے تیار کیے، مدرسہ بتائے کہ سائنسی علوم کے ماہرین کتنے تیار کیے۔ میرے دوستو، یہ سوال ہم سے بنتا نہیں ہے، یہ سوال ان سے ہونا چاہیے جنہوں نے ان علوم کی اور فنون کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم نے کب آپ سے کہا کہ ہم انجینئر بنائیں گے؟ ہم نے کب کہا ہم سائنسدان بنائیں گے؟ ہم نے کب کہا ہم وکیل بنائیں گے؟ ہم نے کب کہا کہ ہم کوئی ڈاکٹر پیدا کریں گے؟ ہم نے یہ ذمہ داری نہیں لی ہے، یہ ذمہ داری سرکار نے لی ہے، یہ ذمہ داری ریاست نے لی ہے، یہ ذمہ داری حکومت نے لی ہے، یہ ذمہ داری ان لوگوں نے لی ہے جنہوں نے اس نام پر لوگوں سے فیسیں وصول کی ہے، جنہوں نے ادارے قائم کیے ہیں۔ ہم نے، ہمارے علماء نے ذمہ داری یہ لی تھی کہ ہم قرآن کا حافظ تیار کریں گے، ہم قرآن کا قاری تیار کریں گے، ہم دین کا عالم تیار کریں گے، ہم مفتی تیار کریں گے، ہم امام اور خطیب تیار کریں گے، ہم داعی اور مبلغ تیار کریں گے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہم نے ذمہ داری لی ہے، اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور اس طرح پورا کیا ہے کہ صرف پاکستان کو یہ افراد نہیں دیے، بلکہ امریکہ کو دیے، برطانیہ کو دیے، یورپ کو دیے، فرانس کو دیے، جرمنی کو دیے، ڈنمارک کو دیے، ناروے کو دیے، ہم نے افریقہ کے ملکوں کو دیے، ہم نے ایشیا کے ملکوں کو دیے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جاؤ، دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں آپ کو پاکستان کے دینی مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، دینی مدارس کے قراء اور حفاظ صرف نان مسلم ملکوں میں نہیں، مسلمان ملکوں میں بھی ملیں گے۔ ہم نے جس ذمہ داری کو قبول کیا تھا، آج تک ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو الحمدللہ نبھایا ہے۔
آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ جناب والا آپ نے کیا سائنسی علوم میں لوگ تیار کیے، ٹیکنالوجی میں تیار کیے، آج بتاؤ تم نے کون سی چیز ایجاد کی ہے؟ تمام چیزیں یورپ اور امریکہ تیار کر رہا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے کے اجتماع میں بھی کہا بڑی شخصیت نے، ہم بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو ٹیکس دیا، ہم نے آپ کو پیسے دیے، ہم نے قوم کا پیسہ آپ کے ذریعے یونیورسٹیوں کالجوں پر لگا، آپ بتائیے کہ آج پاکستان کا بچہ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے، سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کیوں پاکستان سے باہر جاتا ہے؟ وہ کیوں امریکہ جاتا ہے؟ وہ کیوں برطانیہ جاتا ہے؟ وہ کیوں یورپ جاتا ہے؟ وہ ڈالروں میں اور پاؤنڈ میں فیسیں ادا کرتا ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتا ہے۔ یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کو خود کفیل کیوں نہ بنایا کہ سائنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی کا بچہ امریکہ نہ جاتا، برطانیہ نہ جاتا، یورپ نہ جاتا، باہر کے ملکوں میں نہ جاتا، انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے کوئی باہر نہ جاتا بلکہ باہر سے یہاں پر آتا۔ آپ نے پاکستان کو تعلیم کے میدان میں بھی بھکاری بنا دیا، مانگنے والا بنا دیا، لیکن میں اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بچہ قرآن و حدیث کی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہیں جاتا بلکہ باہر کی دنیا کے تمام مسلمانوں کے بچے یہ تمنا اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان بھیجیں۔ آج بھی الحمدللہ سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، مصر سے، کویت سے، اردن، جورڈن سے، مسلمان عرب ملکوں سے، غیر مسلم ملکوں سے مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان بھیجتے ہیں۔ وہ پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ویزے بند کیے ہیں، آپ کے ویزوں کی پابندی ختم کریں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 ملک بنے گا جو پوری دنیا میں دینی علوم کو پہنچانے والا ہے۔ باہر سے دینی علوم کے لیے یہاں لوگ آتے ہیں، عصری تعلیم کے لیے نہیں آتے، عصری تعلیم کے لیے یہاں سے باہر جاتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ الحمدللہ ان علماء نے، ان مدارس نے دینی علوم کو دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والا بنایا ہے کہ یہاں سے دینی علوم باہر جاتے ہیں۔ یہ مدارس کی خدمت ہے، دینی علوم کا تحفظ اصل شکل میں رجال کار انہوں نے مہیا کیے، جو ذمہ داری لی اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا۔ ان مدارس نے عورتوں میں دینی تعلیم کو فروغ دیا۔ وقت نہیں میں تفصیل بتاؤں کہ اس وقت میں ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم، بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بنات، خواتین، وہ لڑکوں سے زیادہ ہیں۔ ہم نے عورتوں میں تعلیم کام کیا، ہم نے ملک میں شرائع خواندگی کو فروغ دیا، لٹریسی ریٹ کو بڑھایا۔ آج بھی آپ پاکستان کے علاقوں میں جائیں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، وہاں آپ کو کوئی پرائمری اسکول نہیں ملے گا، مڈل اسکول نہیں ملے گا، ہائی اسکول نہیں ملے گا، مگر وہاں دین کا مدرسہ ملے گا، مکتب ملے گا۔ ہم ملک میں شرائع خواندگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خدمت ہے کہ ہم نے ایک چھت کے نیچے سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، پنجابی کو، سرائکی کو، مہاجر کو اکٹھا رکھا ہے، اکٹھا پڑھایا ہے، اور ہم نے ملی وحدت کو، قومی وحدت کو فروغ دیا ہے۔ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، آپ کو ایک کمرے میں، ایک درسگاہ میں، ایک کلاس روم میں، ہاسٹل کے ایک کمرے میں آپ کو پنجابی بھی ملے گا، سندھی بھی ملے گا، بلوچی بھی ملے گا، پشتون، خیبر پختونخوا کا اور آزاد کشمیر کا بھی ملے گا۔ ہم نے پاکستان کی تمام اکائیوں کو متحد کیا، ہم نے قوم کو وحدت کا پیغام دیا، ہم نے قوم کو متحد کیا، ہم نے ملی وحدت کا کام کیا، اور ہم نے ان قبائلی علاقوں میں جہاں پر کوئی تعلیم کا نام و نشان نہیں، ہم نے وہاں بھی مدارس بنائے، ہم نے وہاں بھی مکاتب بنائے۔ ان مدرسوں کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا، انہوں نے پاکستان کو قرارداد مقاصد دی۔ ان مدارس کے علماء کی خدمت ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ پارلیمنٹ سے حل کروایا۔ ان مدارس کی خدمت ہے، اور ایک شخصیت یہاں پر موجود ہے جنہوں نے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کو اسلامی بینکاری سسٹم دیا، جنہوں نے سودی نظام کے
خاتمے کے لیے اسلام کا معاشی نظام دیا۔ یہ ہمارے حضرت موجود ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، جنہوں نے پاکستان کو متبادل اسلامی بینکاری کا نظام دیا۔ اور ایک دن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے پورا پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کا دفعہ وار نظام مرتب کیا، اور افغانستان کو بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر اس ملک میں عدالتی نظام اسلام کے مطابق بنے تو ہمارا پورا نظام علماء ان کو دے دیں۔ یہ علماء ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، جنہوں نے پیغام پاکستان دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل جنازہ پڑھا گیا شمالی جنوبی وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، وفاق المدارس کے مسئول حضرت مولانا سلطان محمد حقانی جو ہمارے مسئول تھے، JUI کے رہنما تھے، ممتاز عالم دین تھے، ریاست کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، بم دھماکہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ کل ان کا جنازہ ساؤتھ وزیرستان میں پڑھا گیا ہے۔ ہم نے خون دیا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، قیام پاکستان ہو یا استحکام پاکستان ہو۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد حسن، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا خیر محمد، اور اسی طرح مولانا ادریس کاندروی، یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں تعاون کیا، پھر استحکام پاکستان میں ہم نے تعاون کیا۔ آج بھی آپ کے ملک کے امن کے لیے پہرا دینے والوں میں مفتی محمد تقی صاحب ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان ہیں۔ ہم نے پیغام پاکستان جاری کیا ہے، ہم نے اس ملک کی سلامتی کی بات کی ہے، ہم نے کہا ہے کہ اسلام کے لیے مسلح جدوجہد، ہتھیار اٹھانا، کلاشن کوف اٹھانا شریعت کے نفاذ کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم نے چند دن پہلے کراچی میں اجتماع کیا، ہم نے کراچی کے اجتماع میں مجلس اتحاد امت سے یہ پیغام دیا تھا کہ ملک میں مسلح جدوجہد ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم ملک کے تحفظ کے لیے ریاست کے ساتھ ہیں۔ ہم نے افغانستان کو پیغام دیا، ہم نے امارت اسلامیہ کو پیغام دیا کہ آپ اپنے ملک کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، دہشت گرد گروہوں کو وہاں سے نکالیں، اس لیے کہ کوئی پاکستان کا تحفظ اس کو عزیز ہوگا اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے، اپنے املاک کے لیے اور اپنے مالی معاملات کے لیے۔ کسی کو پاکستان پیارا ہوگا اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے، مگر ہمیں پاکستان پیارا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا۔ ہمارے بڑوں نے، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ہمیں پاکستان کی سلامتی کے سبق نہ سنائے، کوئی ہم سے بڑا محب وطن نہ بنے۔ ہم نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، ہم نے اب بھی خون دے رہے ہیں۔ وفاق المدارس کے نائب صدر حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رمضان میں روزے کی حالت میں ان کو خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ ہمارے مولانا معراج خیر المدارس کے فائد سے شہید کیا گیا۔ وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے رکن تھے مولانا محسن جامعہ حلیمیہ درہ پیزو کے، ان کو شہید کیا گیا۔ لمبی لسٹ ہے۔ میں نے کل کہا کہ جس طرح پاکستان کی افواج، اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، سلامتی کے اداروں کی حفاظت فرمائے، جس طرح ہماری افواج، ہمارے سلامتی کے ادارے اس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں، وہاں علماء بھی جان دے رہے ہیں۔ مگر دکھ کی بات ہے کہ ہم تو ان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، مگر علماء اور طلباء کی شہادتوں اور قربانیوں کا نہ اعتراف کیا جاتا ہے، نہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں آج اس اجتماع سے وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا، فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کے تحفظ میں اور پاکستان کی سلامتی میں جو علماء شہید ہو رہے ہیں اور اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے دینی کارکن شہید ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان کی قربانیاں کا بھی اعتراف کیا جائے، ان کی قربانیاں کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ پیغام پاکستان ان علماء نے جاری کیا ہے، اور ہم سب اس ملک کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ وقت آنے پر اپنی جان بھی دیں گے انشاءاللہ۔
آپ ہاتھ بلند کر کے کہو ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کے وفادار رہیں گے. ہاتھوں کو ہلا کر کہو انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے ہیں. ہمیں یہ ملک عزیز ہے, ہمیں یہ وطن عزیز ہے. ہم اس وطن سے محبت کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. ہمیں حضور علیہ السلام نے وطن سے محبت سکھائی ہے. مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد. دعا فرمائی ہے. مکہ سے جا رہے ہیں, مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں. کیا پیغام تھا؟ وطن سے محبت کرو. اس سے میرے فضلاء اور طلباء اس وطن کے سپاہی بن کر رہنا. آپ نے اس ملک کے نظریے پر بھی پہرا دینا ہے, اس ملک کے جغرافیے پر بھی پہرا دینا ہے. مارکہ حق میں پوری قوم ساتھ تھی, اور اب بھی کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ملک پر ایسا وقت آیا دشمنوں نے جنگ مسلط کی, ہم اپنی فوج سے پیچھے نہیں ہوں گے, فوج سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. ہم آگے ہوں گے انشاءاللہ. مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا جائے. مدارس بغیر کچھ لیے ایک پائی کا بوجھ نہیں ڈالتے, ایک پائی کا بوجھ نہیں ڈالتے. اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں. اور آخری بات کہتا ہوں, عنوان ہے تحفظ. ہم انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دینی علوم کے ان سرچشموں اور مراکز کا تحفظ کریں گے. اور میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ مدرسے کے تحفظ کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان بلڈنگوں کی حفاظت کریں گے, ہم ان کمروں کی حفاظت کریں گے. اگرچہ ایک مرتبہ ایک اجتماع میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر گورنمنٹ ہماری زمین مدرسوں پر, ان جگہوں پر, کمروں پر, عمارتوں پر قبضہ کر لے گی, ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھائیں گے. لیکن بعد میں پھر ہمارے ایک عالم نے کہا حضرت یہ بلڈنگیں بھی تو ہم نے بنائی ہیں, ہم ان بلڈنگوں کا بھی تحفظ کریں گے. یہ بھی ہم نے بنائی ہیں, حکومت نے بنا کر نہیں دی. اور ہم اس لیے نہیں حکومت سے امداد لیتے, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری درسگاہ میں مسند تدریس بھی آزاد رہے, ہماری مسجد کا ممبر بھی آزاد رہے. ہم نے کسی دور میں کوئی امداد قبول نہیں کی اور نہ کریں گے. اور مشورہ بھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ کسی کی امداد میری زبان کو تالا نہ لگا سکے, تاکہ کسی کی امداد میری زبان کو حق بولنے سے روک نہ سکے. جس دن یہ زبان حق بولنا چھوڑ دے گی ہم گنگا شیطان بن جائیں گے. اور دعا کرتے ہیں اس دن سے پہلے اللہ ہمیں دنیا سے لے جائے اگر ہم حق بات نہ کہہ سکیں. علماء حق زندہ باد, علماء حق زندہ باد, مدارس دینیہ زندہ باد. جہاں تک مدارس کے تحفظ کی بات ہے, ہم دینی مدارس کا تحفظ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم علوم دینیہ کا تحفظ چاہتے ہیں. مدارس کا تحفظ در حقیقت قرآن و سنت کے علوم کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ اسلام کے علوم کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ نبوت اور وحی کے علوم کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ اسلامی روایات و تاریخ کا, اقدار کا, تہذیب کا, تمدن کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ نظریہ پاکستان کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ امت مسلمہ کا تحفظ ہے. بلکہ یہ کہتا ہوں مدارس کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ دنیا کا تحفظ ہے. جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت قائم نہیں ہو. اور اللہ اللہ کرنے والے سے مراد کون سا اللہ اللہ کرنے والا ہے؟ مسلمان مراد ہے, قرآن و سنت والا مراد ہے. اس لیے کہ ورنہ تو اللہ کافر بھی کہتا ہے, وہ بھی بسم اللہ واللہ واللہ عزا کہتے تھے. مراد وہ اللہ کہنے والے نہیں ہیں. ہندو بھی اللہ کہتا ہے, سکھ بھی کہتا ہے. مراد وہ اللہ اللہ والے جب تک ہوں گے دنیا نہیں ختم ہوگی. وہ اللہ والا جو اللہ اور رسول کے احکام کو مانتا ہو, جو قرآن و سنت کو مانتا ہو. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کا تحفظ یہ وطن عزیز کا تحفظ ہے, یہ عالم اسلام کا تحفظ ہے, یہ امت مسلمہ کا تحفظ ہے, یہ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے, یہ اسلامی اقدار کا تحفظ ہے, یہ اسلامی علوم کا تحفظ ہے, یہ نظریے اور جغرافیے کا تحفظ ہے. اور انشاءاللہ ہم پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے, اس کے نظریے کا بھی کریں گے, اور اس کے دفاع کا بھی انشاءاللہ کریں گے. آج اکابر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان یقین دلا دو, وعدہ کر لو کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے نظریے اور جغرافیے کے چوکیدار رہیں گے. اور آخر میں
خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں گویا اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میرا نقش ہستی. اور یہ بات بھی کہہ دوں، ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے رجسٹر نہیں کیا جا رہا، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مولوی بتاتا نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بھی بینک اکاؤنٹ کھولو تمہیں خود پتہ چلے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بینک اکاؤنٹ مدرسوں کے بند. آج پاکستان میں کسی مسجد کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، کسی مدرسے کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. آپ جائیں سنیما کا اکاؤنٹ کھولیں، 2 منٹوں میں سنیما کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. یہ کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے، آپ ہمیں تھکا دیں گے؟ یاد رکھو تم تھک جاؤ گے، ہم نہیں تھکیں گے. تم تھک جاؤ گے، ہم نہیں تھکیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے موقع پر قائم رہیں گے. ہم دلیل کے لوگ ہیں، ہم حقیقت پسند لوگ ہیں، اور ہم نے اپنی دلیل کے ساتھ ہر محاذ پر اپنا مقدمہ جیتا ہے الحمدللہ. اس لیے میں کہتا ہوں خواجہ صاحب کی زبان میں وہ فرماتے ہیں، اور گویا اسلام کہہ رہا ہے میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا. اسلام کہہ رہا ہے، مدرسہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا. اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود کہ یہ نقش سجدہ ہے، کش کا نہیں. ہماری مسلمان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوتا ہے. عورت، ہندو عورت جو لگاتی ہے وہ ایک کش کا جو وہ لگاتی ہے اس کو وہ مٹ جاتا ہے، اور سجدے کا نشان نہیں مٹتا. مدرسہ تھا، ہے، رہے گا انشاءاللہ. قرآن تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ہم آپ سے تمام معاملات دلیل کی بنیاد پر حل کرنا چاہتے ہیں. ان مدرسوں کے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو، ان مدرسوں کا مذاق مت اڑاؤ، ان مدرسوں کی تعلیم کو معمولی مت کہو. یہی وہ اصل علم ہے، یہی وہ اصل تعلیم ہے. انشاءاللہ مدرسہ جوان تھا، جوان ہے، جوان رہے گا. آپ دعوانا الحمدللہ.